اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام طلاب عزیز، مومنین کرام، ہماری گفتگو چل رہی تھی نظریہ مہدویت اور امام مہدی علیہ السلام، اور جو اس سے پہلے آپ کی خدمت میں نے گفتگو پیش کی، جو عرائض پیش کی، وہ یہاں تک پہنچے تھے کہ کیونکہ یہ ائمہ علیہ السلام کلمات خدا ہیں، خداوند عالم کی صفات اور اس کے اسماء کے مظاہر تام ہیں، کامل مظاہر ہیں، ناقص نہیں ہیں، تجلیات خدا میں سے ہیں، انسان کامل، اور حتیٰ جو ان کا زمین پر آنا ہوتا ہے، یعنی ان کی ولادت باسعادت کا وہ ظرف، وہ رات یا وہ وقت، وہ بھی اس سے لیالی قدر سے کم نہیں ہوتا، جس کے بارے میں نے احادیث بھی پیش کی کہ جس طریقے سے خداوند عالم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ لیلۃ القدر یا لیالی قدر منسوب کیا، ان کے لیے یہ نازل کی، مختص کی، اسی طریقے سے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے یہ 15 شعبان کی رات جو ہے، نیمہ شعبان کی، اس کو بھی لیالی قدر کی طرح ہمارے لیے یہ تحفہ دیا، ہدیہ دیا۔ اسی لیے جو اعمال لیالی قدر میں آئے ہیں وہ اعمال اس میں بھی آئے ہیں، جس طریقے سے لیالی قدر میں بھی آخر میں ہم سر پر قرآن رکھ کر اس محمد وآل محمد کا واسطہ دیتے ہیں، تو لہذا ان کی، کیونکہ یہ شاعر خدا میں سے ہیں، خداوند عالم فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ سورہ حج کی آیت 32 ہے کہ جو بھی اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے، یہ متقی انسانوں کی نشانی ہے۔ لہذا جس طریقے سے ہم لیالی قدر کو مناتے ہیں، اس میں خوشی کے ساتھ اعمال انجام دیتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، کیونکہ اس میں ہماری زندگی کے مقدرات لکھے جاتے ہیں، رزق و روزی اس میں مشخص ہوتی ہے، انسان کا آئندہ کا کردار اس میں مشخص ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بھی جس رات میں یہ نازل ہوئے، ان کا یعنی ولادت باسعادت ہوئی، اسی طریقے سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی بھی ولادت باسعادت کی راتیں یا باقی ائمہ کی بھی تمثیل جو بیان کی گئی ہے، یہ اس سے کم نہیں ہے لیلۃ القدر سے۔ لہذا اس کی تعظیم کرتے ہوئے ہمیں خوشی منانی چاہیے، کیونکہ ان کی تعظیم خدا کے شاعر کی تعظیم ہے، اور جو خدا کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے دراصل وہ متقین میں سے ہے۔ اب یہاں پر جو ہے ایک ہمارے ہاں جو عموماً رسم و رسومات پائی جاتی ہیں، ہر معاشرے میں مختلف ہوتی ہیں، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ خوشی جو ہم کرتے ہیں وہ اس مناسبت کے مطابق ہو، نہ یہ کہ جو آج کل مغربی دنیا میں رائج ہو گیا ہے، یا روس میں یا جاپان میں جیسے مخصوصاً وہ کیک کاٹتے ہیں یا جیسے خوشیاں وہ مناتے ہیں، اگرچہ ہو سکتا ہے وہ کبھی نہ ہو، لیکن جس طریقے سے ان لیالی قدر میں مقدرات لکھے جاتے ہیں، خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے، قرب حاصل کرنے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں، ان میں بھی انسان خداوند عالم کے قرب میں پہنچ سکتا ہے، بشرطے کہ ایسے اعمال انجام دے کہ جس میں ہمیں ان ائمہ کے ساتھ، ان کی زندگیوں کے ساتھ، ان کی ہدایت کے ساتھ پیوند حاصل ہو سکے، رابطہ بن سکے۔ ایسی خوشی نہ ہو کہ جس میں ہم تو خوش ہوں لیکن ہمارے بعد وہ اعمال، ہماری وہ رسومات خداوند عالم کی یا ائمہ اطہار علیہ السلام کی خوشی کا باعث نہ بنے۔ اگرچہ اس میں بھی ثواب ملے گا، لیکن جو مراتب مل سکتے ہیں جس میں ہم خدا کی اور ائمہ کے قرب میں جا سکتے ہیں، ہمیں ایسے اعمال انجام دینے چاہیے۔ لہذا لیالی قدر جو ہیں اس میں ہم کو ڈھول نہیں مارتے، اس میں ہم صرف بعض مثلا شعر و شاعری پہ اکتفا نہیں کرتے،
ہو سکتا ہے کہ مصائب اس میں آتے ہیں یا فضائل اس میں کوئی شعر و شعر استعمال ہو جائے، لیکن اثر روح اس کی جو ہوتی ہے وہ دعا و مناجات و عبادات ہوتی ہیں، وہ اعمال ہوتے ہیں کہ جو خدا بند عالم کے قرب میں لے جاتے ہیں۔ لہذا جو ایک منتظر ہے، جو واقعاً امام علیہ السلام کے انتظار کی کوشش کر رہا ہے، ان کو ایسے اعمال انجام دینے چاہیے جو اس کی معرفت میں بلندی کا سبب بنے، جو خوشنودی محمد و آل محمد کا، خوشنودی خدائے متعال کا سبب بنے۔ لہذا اس کے لیے جو ہے ہمیں معرفت کی ضرورت ہے۔ لہذا میں نے پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں کہ معرفت جو ہے وہ کس حد تک، اس کا ابتدائی میں نے تعارف کرایا تھا کہ مثلا امام زمان علیہ السلام جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں، امام حسین علیہ السلام کی نویں فرزند ہیں، امام علی علیہ السلام کی نسل سے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ کے وارث ہیں۔ مثلا 255 ہجری کو ان کی ولادت باسعادت ہے، اور اس دن کے اتنے وکیل تھے، اتنا جو ہے ان کا عرصہ جو ہے وہ غیبت صغرا میں، اور اس کے بعد غیبت کبرا شروع ہو گئی۔ یہ بھی ایک پہچان معرفت کی ابتدا ہے، لیکن جو ہے حقیقت میں جو درجات بلند ہیں معرفت کے، وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ جیسا کہ محمد بن عثمان عمری جو ہیں، وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھی جو وکیل تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے سنا، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو خدمت میں تھا، اور ان سے میں نے پوچھا کہ اے امام علیہ السلام، یہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعا فرمایا ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، آیا یہ فرمان حقیقت ہے؟ تو امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ واقعا حقیقت ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اور جس طریقے سے ایک روز روشن میں کوئی شک نہیں ہوتا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کے بعد جو ہے وہ امام کون ہے؟ تو امام علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کا نام لیا اور تعارف فرمایا، اور فرمایا کہ میرے بعد ان کی بہت لمبی اور طولانی غیبت ہوگی، کہ اس میں بعض لوگ حتیٰ جو ماننے والے ہوں گے سرگردان ہوں گے، بعض ہلاک ہو جائیں گے، بعض جو ہے حتیٰ شک اور تردید کا شکار ہو جائیں گے، آیا ہیں بھی صحیح امام یا نہیں، ان کی مثلا جو ہے ظہور ان کا ہونا بھی ہے یا نہیں۔ تو فرمایا اما انا لہو غیبتاً یحار فیہا الجاہلون ویہلک فیہا المبطلون، امام صاحب نے فرمایا کہ اس کے لیے، امام علیہ السلام کے لیے ایسی غیبت ہوگی کہ جس میں جاہل لوگ متحیر ہو جائیں گے، اور مبطلون یعنی اس کو انکار کرنے والے جو ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ لہذا یہ جو خود غیبت امام علیہ السلام پر ایمان لے آنا، اس کو صحیح سمجھنا، معرفت حاصل کرنا، یہ واقعاً ایک دشوار ترین اور مشکل ترین اعمال میں سے ہے۔ تو لہذا یعنی انسان کے ذہن میں سوال ہوتے ہیں کہ کیسے ایک انسان 1000 سال ہو گئے، اس سے بھی زیادہ زندہ رہ سکتا ہے، اور کیسے معلوم کہ پتہ نہیں وہ دنیا میں ان کی ولادت ہوئی بھی ہے یا نہیں، واقعاً وہ ہیں بھی صحیح یا نہیں۔ یعنی اتنے پیچیدہ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ بعض کا جن کو صحیح معرفت حاصل نہیں ہوتی، ایمان کے درجات پر نہیں ہوتے، وہ واقعاً شک و تردید کا شکار ہو جاتے ہیں، متحیر ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ زمان ظہور جو حضرت بقیت اللہ الاعظم علیہ السلام، وہ معلوم ہی نہیں ہے کہ کب ہوگا، اور ہمیشہ جو ہے ہم ان کا جو ہے انتظار کرتے رہیں، اور ہو سکتا ہے خدا نے کہا اور ابھی پتہ نہیں ان کی غیبت کتنی لمبی ہے۔ تو اس میں شکوک و شبہات اور بڑھ جاتے ہیں کہ اب 1000 سال ہو گئے ہیں، ہم کیا کریں، اور جو ہے کیا اب اس سارے سوالوں کا جواب کیا ہے کہ ہم کیا ایسا کام کریں کہ ہم اس شک و تردید سے بچ سکیں، ہمارا اجتماع جو ہے اس پر قائم رہ سکے، ہم جو ہے یہ مختلف جو ہے دینی ابحاث ہیں، جو مختلف جو ہے اختلافی مسائل پیدا ہوتے ہیں، یا جیسے آج کل مثلا حکومت اسلامی کی بحث ہے، ولایت فقیہ کی بحث ہے، یا اس طرح کی اس کی مختلف تفسیریں کی جاتی ہیں۔ ایک حکومت اسلامی پر تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب کیسے ہونی چاہیے اس کی ولایت فقیہ کی کئی مثلا نظریات پیش ہو رہے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ولایت فقہا کہ سارے فقیہ جو ہیں ان کو ولایت حاصل ہے، بعض کہتے ہیں کہ فقط ایک ولی فقیہ جو ہو سکتا ہے وہی اصل حکمران ہے، اور
اسی کو جو ہے ان تمام مراجع پر بھی ولایت حاصل کہتے ہیں. بعض کہتے ہیں اس کی ولایت عام ہے، ولایت خاص ہے، اور اس طرح کے جو ہے اتنے جو ہے سوالات ہیں. تو اب کون سا ایسا رستہ اختیار کیا جائے کہ ہم جو ہے ان مشکلات اور ان گورکھ تندوں سے نکل کر حقیقت کی طرف جائیں؟ تو اس کا جو بہترین جواب ہے وہ ہے ولی خدا کی، حجت خدا کی صحیح معرفت حاصل کرنا. جب ہم صحیح معرفت حاصل کر لیں گے اور ہم خدا بند عالم سے اس کو چاہیں گے اور اپنے عمل اور علم کے ذریعے اس کی طرف بڑھیں گے تو ہمارے لیے یہ ساری مشکلات حل ہو جائیں گی. تو لہذا دوستان عزیز، یہ بہرحال جو عرض کر رہا ہوں کہ یہ کام جو ہے یہ ایک بابصیرت انسان کر سکتا ہے. ہر انسان کا یہ کام نہیں ہے، اور بابصیرت انسان ہی باقی لوگوں میں بصیرت پیدا کریں گے. تو اب جو ہے بالآخر کون سا رستہ اختیار کیا جائے کہ ہم معرفت کے اعلیٰ درجات پر پہنچ سکیں؟ کیونکہ معرفت کے بھی درجات ہوتے ہیں، حد عقل درجہ تو ہونا چاہیے، پھر انسان ایسے ایسا جائیں. اس کے کون سے درجات ہیں، کیسے ہم درجات پر پہنچ سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں جناب زرارہ جو ہے انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کی، ایک حدیث ہے میں وہ پیش کروں گا. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، جناب زرارہ کہتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا قائم جو ہے اپنے قیام سے پہلے جو ہے اس کی غیبت بڑی لمبی ہوگی، طولانی ہوگی. تو میں نے فرمایا کیوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ ظاہر ہو تو اس کو قتل کر دیں گے، جیسے کہ پہلے ائمہ کے ساتھ ہوا ہے، کیونکہ سبب و اسباب کے ساتھ وہ زندگی کرتے ہیں، کوئی معجزے کے ساتھ تو زندگی نہیں ہوتی. اور اس کے بعد فرمایا اے زرارہ، وہ ہے کہ جس کا جو ہے لوگ انتظار کر رہے ہیں، اور لوگ حتیٰ اس کی ولادت میں شک کرنا شروع کر دیں گے. بعض کہیں گے کہ وہ اپنے باپ کے دنیا سے جانے سے پہلے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، لہذا امام عسکری علیہ السلام کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے. بعض کہیں گے کہ نہیں، جب وہ ان کی وفات ہوئی والد کی تو وہ شکم مادر میں تھے. اور بعض کہیں گے کہ نہیں، وہ غائب ہے ابھی. اور بعض کہیں گے کہ اصلاً وہ دنیا میں آیا ہی نہیں ہے. اور بعض لوگ کہیں گے کہ وہ باپ کی وفات سے 2 سال پہلے آیا تھا. اور یہ جس کے بارے میں گفتگو ہوگی یہ وہی موعود منتظر ہے. پھر فرماتے ہیں ولی خدائی والا میخواہد، خدا بند عالم چاہتا ہے تاشیان را بھی آزمایت. بالآخر کیوں اتنی لمبی طولانی یہ ہے؟ اگر انہوں نے ظہور کرنا تھا اور آ کے یکدم معجزے کے ساتھ سارا کچھ ٹھیک کرنا ہے تو پھر پہلے والے مظلوم لوگ جن کے ٹکڑے کر دیے گئے، جن کے گھر برباد، جن کو وطن چھڑا دیے گئے، جن کی جیلوں میں وفات ہو گئی، جو انتظار میں دنیا سے چلے گئے، ان کا کیا قصور تھا؟ تو فرماتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ شیعوں کو خصوصاً آزمایا جائے. اور یہ جو مشکل قسم کی جو ہے آزمائش ہے، اور واقعاً بہت مشکل ہے دوستان عزیز. ایک فقط ایمان نظریہ رکھ لینا، لیکن اس پر ایمان لے آنا یہ بڑی مشکل کام ہے. یقین حاصل کرنا، معرفت حاصل کرنا کہ جو تھوڑے ایمان کے کمزور لوگ ہیں، وہ باطل گر جو لوگ ہیں وہ اس سے ہٹ جائیں گے. تو جناب زرارہ جو ہے جب وہ یہ سنا اس قسم کا تو وہ جو ہے پریشان ہو گئے. فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اگر جو ہے میں اس زمانے میں ہوں جب یہ غیبت شروع ہو جائے گی تو میں کیا کروں؟ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اس زمانے کو درک کر لو تو ہمیشہ جو پہلے خاص کام کرو، یہ دعا پڑھو جو کہ میں نے پہلے بھی پڑھی تھی کہ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. کہ اے میرے اللہ مجھے اپنے آپ کو پہچانواؤ، اگر میں نے تیری معرفت حاصل نہ کی تیرے رسول کو جو ہے نہیں پہچان سکوں گا، اور اگر تیرے رسول کی معرفت حاصل نہ کر سکا تو تیری حجت خدا کو نہیں پہچان سکوں گا، اور حجت خدا کو نہ پہچان سکا تو میرا دین جو ہے اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. تو دوستان عزیز یہ صرف اب مطلب یہ نہیں تھا کہ دعا کو پڑھیں. اللہ دعا پڑھنا تلاوت کرنا ایک اپنی جگہ پر،
کیونکہ ہر دعا جو ائمہ علیہ السلام سے اور ہر زیارت آئی ہے اس میں باقاعدہ ایک منشور دیا جاتا ہے، اس میں دین کے ائمہ کے مراتب، خدا کی توحید، کوئی بھی آپ زیارت اور جو ائمہ کی ادعیہ پڑھ لیں اس میں سب سے پہلے خداوند عالم کی جو ہے حمد و ثنا، خدا کی توحید، خدا کی صفات، اس کے بعد محمد و آل محمد کا مقام اور مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور ان کا مرتبہ، پھر ائمہ کا مقام اور بعد حقائق کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ معرفت کی یعنی معرفت کا منشور ہمیں دیا کہ ہم اس کو پڑھ کر سمجھیں ان کے مراتب کو اور اللہ سے شروع کریں۔ لہذا فقط یہ دعا پڑھنا نہیں ہے، اور بھی کئی رستے ہیں معرفت بڑھانے کے۔ ایک میں یہیں پہ اگلی گفتگو میں واقعہ ذکر کرتا ہوں، فی الحال یہیں پہ اختتام کرتا ہوں کہ یہ دعائیں جو ماثور ہیں ائمہ علیہ السلام سے، اور یہ جو زیارتیں ہیں اصل میں یہ فقط پڑھ کر تلاوت کرنے کے لیے نہیں ہے، اگرچہ ان کا ثواب ہے، اصل یہ وہ مطالب ہیں، ہمارا دینی منشور ہے جو ائمہ نے دیا ہے کہ اس کو پڑھ کر ہم حقیقت کو سمجھیں اور ائمہ کی اور خدا کی معرفت حاصل کر سکیں۔ فی الحال میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلی گفتگو میں اس کو جاری رکھوں گا۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔